بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی نبیہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ رحمت بایمانہ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور اللہ کی نعمت بایمانہ کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسرے موقع پہ فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ذکر بہت بڑی چیز ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جانا، توفیق کا نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر کسی شخص کو دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں مل جائیں اور اس کے بدلے میں وہ صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، تو یہ اس کا ایک الحمدللہ کہہ دینا ان تمام کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اس کا مفہوم یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی عبادت یا کوئی بھی ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہو، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر اذکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، غرض ہے کہ کوئی بھی عمل جس سے انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میں اس مختصر سے کلپ میں چند مسنون اذکار جو کہ صحیح احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے منقول ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور صرف اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان اذکار کو سن لیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جیسا کہ آج کل حالات چل رہے ہیں، ہر شخص بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے پریشان ہے، تو ایسے میں مختلف لوگوں کی آراء سامنے آ رہی ہیں، اور زیادہ تر جو چیز اس میں دیکھنے میں آ رہی ہے اور سننے میں آ رہی ہے کہ لوگوں کو مسنون اعمال سے ہٹا کر غیر مسنون اعمال کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جن کا نہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی حضرات و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے کوئی تعلق ہے۔ تو میں صرف 2-3 مختصر سے اذکار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صرف اس کلپ میں، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ مرحلہ وال کچھ مزید جو کلپس اس کے بعد میں بناؤں گا اس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی حدیث سماعت فرما لیجئے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الکلام 40، کہ بہترین کلام جو ہیں وہ 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین کلام جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو اس پر انعامات ذکر فرمائے ہیں، فرمایا کہ حطت خطایاہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں یا مشکلات یا پریشانیاں آتی ہیں یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بے شمار بدعمالیوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب گناہ معاف ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ احادیث کے اندر جہاں کہیں بھی جن
کسی عمل کے متعلق آیا کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان صغیرہ گناہوں سے کی اسے معافی مل جائے گی تو اللہ کی طرف سے جو اس کی رحمت متوجہ ہوگی، اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ انسان پھر اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا گیا، ای الکلام افضل، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم سب سے بہترین کلام کون سا ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ مصطفی اللہ لملائکتہ، سب سے بہترین کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ نے اس کلام کو اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اگر ہم اس تسبیح کے اندر شامل ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کی توحید کے ڈنکے بجانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا کلمہ ارشاد فرما دیجئے، بتلا دیجئے، سکھلا دیجئے کہ جس کی وجہ سے پھر میں آپ کو یاد کیا کروں، آپ کا ذکر کیا کروں۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ، یہ تو ایسا کلمہ ہے جو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو کوئی ایسی تسبیح چاہ رہا ہوں جو خاص میرے لیے ہو، جو صرف میں اس کو ذکر کروں اور کوئی شخص اس کا ذکر نہ کرے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اگر دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ بھی چند میں نے احادیث اور صحیح احادیث جس میں صحیح مسنون اعمال ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا بھی قبول فرمائے، آپ کا سننا بھی قبول فرمائے، اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع سے متصل گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی کہ وہ آئندہ کے کلپ میں باقی چند مسنون اذکار اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔